جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں یہ سنتے ہی آنسو آ گئے اور روتے ہوئے فرمایا کہ مجھے غسل وہ شخص دے گا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری دیدار نصیب ہوا یہ وہ وقت تھا جب آپ نے پیر کے دن گھر کا پردہ اٹھایا۔ میں نے آپ کا چہرہ مبارک دیکھا تو وہ قرآن کریم کے نورانی ورق کی طرح تھا۔ لوگ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے۔ آپ کو دیکھ کر لوگ پیچھے ہٹنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اپنی جگہ کھڑے رہنے کا اشارہ فرمایا، پھر آپ نے پردہ گرا دیا۔ اسی دن کے آخری حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت میں نے آپ کو اپنے سینے پر سے سہارا دیا ہوا تھا۔ حضور نے پیشاب کرنے کے لیے تشت مانگا، اس میں پیشاب مبارک فرمایا اور اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا۔ آپ اس پیالے میں اپنے ہاتھ مبارک ڈالتے اور چہرہ مبارک پر پھیرتے تھے اور ساتھ ہی یہ دعا فرماتے تھے، اے اللہ موت کے وقت کی سختی پر میری مدد فرما۔ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو اکثر لوگ بھٹک جاتے ہیں، تکلیف پر روتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس مشکل وقت میں اللہ کے نبی نے یہ دعا مانگ کر امت کو سبق دیا کہ موت کی مشکل اور سختی کے وقت میں بھی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھنی چاہیے اور کسی کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ موت کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو سختی تھی اس کو دیکھ کر اب مجھے کسی شخص کے مرض الموت میں تکلیف نہ ہونے پر رشک نہیں ہوتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد تشریف لائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیا۔ یہ بوسہ دینا برکت حاصل کرنے کے لیے تھا یا الوداعی بوسہ تھا کہ آپ اپنے محبوب کو رخصت کر رہے تھے؟ اس روایت سے معلوم ہوا کہ اپنے کسی عزیز کو وفات کے بعد بوسہ دینا جائز بلکہ سنت سے ثابت ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کو وفات کے بعد بوسہ دیا تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس روز ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ کی ہر چیز روشن ہو گئی، اور جس روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے مدینہ منورہ کی ہر چیز تاریک نظر آنے لگی۔ ہم نے ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلوں میں تبدیلی محسوس کی۔ دلوں میں تبدیلی محسوس کرنے کا مطلب کہ آپ کی ذات مبارکہ سے جو فیض حاصل ہو رہا تھا وہ ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے جو روحانی ترقی اور انوار حاصل ہو رہے تھے وہ ختم ہو گئے۔ یہ بات تو ظاہر ہے کہ جو کیفیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تھی وہ کہاں باقی رہ سکتی ہے؟ حضرت سالم بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک کی مرض الموت کے دوران آپ پر بیہوشی طاری ہو گئی۔ پھر جب کچھ افاقہ ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، بلال کو کہو کہ اذان دے اور ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیہوشی طاری ہوگی۔ پھر کچھ افاقہ ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ بلال کو کہو کہ اذان دے اور ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ میرے والد ابو بکر بڑے نرم دل ہیں، وہ جب مصلی پر کھڑے ہوں گے تو رو پڑیں گے اور نماز نہ پڑھا سکیں گے، لہٰذا آپ کسی دوسرے آدمی کو نماز پڑھانے کا حکم دیں۔ اس کے بعد آپ پر بیہوشی طاری ہوگی۔ جب کچھ افاقہ ہوا تو فرمایا، بلال کو کہو کہ اذان دیں اور ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ نیز آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم تو حضرت یوسف علیہ السلام کی عورتوں کی طرح ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ پھر آپ نے جب کچھ ہلکا پن محسوس کیا تو فرمایا، دیکھو مجھے سہارا دے کر کوئی مسجد تک لے جانے والا ہے؟
چنانچہ حضرت فریرہ باندھی اور ایک دوسرا شخص آیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کے کندھوں کا سہارا لیا اور مسجد تک تشریف لے گئے۔ پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو آتے دیکھا تو پیچھے ہٹنے کا ارادہ فرمایا، مگر آپ نے اشارہ فرمایا کہ آپ اپنی جگہ پر ثابت قدم رہو، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز مکمل فرمائی اور اسی روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر فرمانے لگے کہ جس شخص نے یہ کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، میں اپنی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس زمانے میں لوگ امی تھے، اس سے پہلے ان میں کوئی نبی نہیں آیا تھا، لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر سب خاموش ہو گئے۔ پھر بعض لوگوں نے کہا، اے سالم جاؤ حضور پاک کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق کو لے آؤ۔ حضرت صالح فرماتے ہیں کہ میں روتا ہوا دہشت کے عالم میں حضرت ابو بکر صدیق کے پاس پہنچا۔ اس وقت آپ مسجد میں تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر پوچھا، کیا حضور کا انتقال ہو گیا ہے؟ میں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے یہ کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، میں اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چلو، چنانچہ میں بھی ان کے ہمراہ چل دیا۔ جب اب تشریف لائے تو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان پر جمع تھے۔ آپ نے فرمایا، لوگوں مجھے راستہ دو۔ چنانچہ لوگوں نے آپ کو راستہ دے دیا۔ آپ آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گہری نظر ڈال کر آپ کے پیشانی مبارک کو بوسہ دیا، آپ کو چھوا اور یہ آیت پڑھی جس کا مفہوم ہے کہ آپ بھی وفات پانے والے ہیں اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں۔ پھر لوگوں نے پوچھا، کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ لوگ سمجھ گئے اور ان کو یقین ہو گیا۔ پھر لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی، کیا ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ بھی پڑھیں گے؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ لوگوں نے پوچھا، جنازہ کس طرح پڑھیں گے؟ آپ نے جواب دیا، ایک جماعت حجرہ کے اندر جائے، وہ تکبیر کہے اور دعا کرے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ کر باہر آ جائیں۔ پھر دوسری جماعت حجرہ مبارک میں داخل ہو، تکبیر کہے، درود پڑھے اور دعا کر کے باہر آ جائیں۔ اسی طرح سب لوگ نماز جنازہ پڑھیں۔ پھر لوگوں نے پوچھا، اے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی، کیا حضور پاک کو دفن بھی کیا جائے گا؟ آپ نے جواب دیا کہ ہاں۔ لوگوں نے پوچھا، کس جگہ دفن کیا جائے گا؟ حضرت ابو بکر نے جواب دیا کہ آپ کو اسی جگہ دفن کیا جائے گا جس جگہ فوت ہوئے، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ پر قبض فرمائی ہے جو جگہ اللہ کو پسند ہے۔ صحابہ کو ہر بات پر یقین ہو گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام امور میں ٹھیک رہنمائی فرمائی ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کو حکم دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تدفین کریں۔ مہاجرین آپس میں خلیفہ کے بارے میں مشورہ کر رہے تھے، تو انہوں نے یعنی مہاجرین نے کہا کہ اپنے انصاری بھائیوں کے پاس چلیں اور انہیں بھی اس معاملے میں اپنے ساتھ شریک کریں۔ چنانچہ جب مشورہ ہوا کہ ایک امیر ہم میں سے ہونا چاہیے اور ایک امیر تم میں سے ہونا چاہیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، وہ کون شخص ہے جس میں یہ تین فضیلتیں پائی جاتی ہیں؟ نمبر 1، جس کو قرآن نے ثانی اسنین کہا، یعنی وہ غار جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تنہائی کا ساتھی ہو۔ نمبر 2، جس کو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کا رفیق کہا ہو۔ اور نمبر 3، جس کو حضور پاک نے فرمایا کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ بڑھایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر دوسرے تمام لوگوں نے بھی حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر اپنی رضامندی اور رغبت کے ساتھ بیعت کر لی۔ اس حدیث میں اہم بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو حضرت یوسف علیہ السلام والی عورتوں کی طرح ہو۔ وہ بات دراصل یہ ہے کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا کہ میرے والد نرم دل ہیں اور وہ نماز نہ پڑھا سکیں گے، اس لیے کسی اور کو مصلی پر کھڑا فرما دیں۔ تو حضور نے فرمایا، تم یوسف علیہ السلام والی عورتوں کی طرح ہو، یعنی جس طرح زلیخا بے جا بات پر ضد کر رہی تھی، تم بھی بے جا بات پر ضد کرتی ہو، تمہیں چاہیے تھا کہ میری بات فوراً مان لیتی۔ فرمایا کہ یوسف والی عورتوں سے مراد وہ عورتیں ہیں جنہوں نے زلیخا کو طعنہ دیا تھا کہ تم ایک غلام لڑکے پر عاشق ہو گئی ہو۔ تو زلیخا نے ان کی دعوت کی اور یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے آنے کا حکم دیا۔ ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے،
تو زلیخا کا مقصد ان عورتوں کی دعوت کرنا نہ تھا، بلکہ مقصد یوسف علیہ السلام کو دکھانا تھا۔ اس طرح آپ نے فرمایا کہ تم بھی یوسف علیہ السلام والی عورتوں کی طرح ہو کہ تم ظاہراً روکتی ہو کہ ابو بکر نرم بھی ہیں اور ان کی جگہ پر کسی اور کو مسلح پر کھڑا کر دوں، مگر تمہارا مقصد کچھ اور ہے۔ چنانچہ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود فرماتی ہیں کہ میں بار بار اسی وجہ سے کہہ رہی تھی کہ میرے باپ کی بات نہ کریں، کیونکہ وہ نرم دل آدمی ہے اور رونے لگ جائیں گے اور نماز نہ پڑھا سکیں گے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں خیال کرتی تھی کہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد اس شخص کو کبھی پسند نہ کریں گے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر کھڑا ہو، لوگ ایسے شخص کو اچھا نہیں سمجھیں گے۔ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ ظاہر میں تو ام المومنین حضرت عائشہ کی معرفت کر رہی تھیں، مگر شاید دل میں یہ ہو کہ میرے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت ادا کرنے کی سعادت مل جائے۔ والد کی عظمت و بزرگی کا زیادہ خیال ہو تو اس طرح ان کو حضرت یوسف علیہ السلام والی عورتوں کے ساتھ تشبیہ دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تمام صحابہ کرام کے لیے بہت بڑا ثانیہ تھی۔ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ ہوئی کہ وہ زبان سے کچھ بول نہ سکتے تھے۔ ایسے موقع پر جس طرح حضرت ابوبکر صدیق نے صحابہ کرام کو سنبھالا، یہ ان کا کمال تھا اور ان کی یہ خصوصیت ہے، اور کیوں نہ ہوتی، آخر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح جانشین، ہمراز اور ساتھی تھے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کا انکار کیوں کیا؟ اس کی بہترین وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر کی جلالت شان بھی ہے اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی وضاحت بھی۔ وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام کے جسد مبارک اور آنکھوں کو دیکھا تو فرمایا کہ وفات ہوگی۔ حضرت عمر کی نگاہ حضور کے قلب اطہر پر تھی جس میں حیات کے اثرات تھے، اس لیے فرمایا کہ آپ زندہ ہیں، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس عمر کے بارے میں پیغمبر خدا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کے دل میں اور زبان پر حق جاری کر دیا ہے۔ عمر سوچتا بھی ٹھیک ہے اور عمر بولتا بھی ٹھیک ہے۔ قوم اس موقع پر غلط بات کہے، عام مسلمانوں کی نماز جنازہ کا طریقہ تو معروف ہی ہے، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ کا طریقہ بالکل مختلف ہے۔ یہ طریقہ خود حضور نے اپنی ازواج مطہرات کے سامنے ایک روز بیان فرمایا تھا۔ ایک موقع پر حضور سے آپ کے گھر والوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، موت تو ہر ذی روح کے لیے برحق ہے، جب آپ کی ذات مبارکہ پر یہ وقت آئے تو آپ کا جنازہ کون پڑھے گا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجھے غسل دے کر 3 سفید کپڑوں میں کفن پہنا دو تو مجھے چارپائی پر رکھ دینا اور تھوڑی دیر کے لیے کمرے سے باہر نکل جانا۔ سب سے پہلے میرے جنازہ مقرب فرشتے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی جبرائیل، پھر میکائیل، پھر اسرافیل، پھر ملک الموت اپنی اپنی جماعت کے ساتھ نماز جنازہ پڑھیں گے۔ پھر تم گروہ در گروہ کمرے میں داخل ہونا اور مجھ پر درود و سلام پڑھنا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرض میں مبتلا ہوئے، 8 ربیع الاول کو ہفتے کے دن ممبر پر چڑھ کر خطبہ دیا، جس میں بے شمار دینی امور کے بارے میں صحابہ کرام کو آگاہ کیا، اور ابھی اول شب میں جمعہ کو بیماری بہت ہی زیادہ بڑھ گئی، 2-3 بار بے ہوش بھی ہو گئے، جس کی وجہ سے مسجد میں تشریف نہ لا سکے۔ اتنے میں دستک کی آواز آئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دستک دینے والے کو فرماتی ہیں کہ میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم ابھی نہیں مل سکتے۔ حضور پاک نے اپنے لخت جگر سے فرماتے ہیں، بیٹی پردہ کر لو، اور یہ دستک دینے والا ملک الموت ہے جس نے آج تک کسی کے دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت نہیں مانگی۔ نبی آخر الزماں کے گھر آتے ہوئے دستک دے کر اجازت مانگ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب آپ پر مرض الموت طاری تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت ایسے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر کو بار بار اپنے چہرے مبارک پر ڈالتے تھے۔ جب زیادہ مرض کی کیفیت طاری ہوتی تھی تو چہرے مبارک پر چادر لے لیتے تھے، جب کچھ بہتر محسوس کرتے تو اپنے چہرے مبارک سے چادر کو ہٹا لیتے تھے۔ مرض کے ایام میں ایک روز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آخری آرام گاہ بنی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو وصیت فرماتے رہے۔ حضرت محمد کے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا، میرا تم سب کو سلام ہو، جو میرے بعد میری امت آئے ان کو بھی میرا سلام بھیجنا ہے۔
ان کے بعد جو بھی میری امت میں آئے ان کو بھی میرا سلام پیش کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ عام دستور کے مطابق جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی اور نہ کسی نے امامت کے ساتھ نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، آقا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل کون دے گا؟ آپ کو کفن کون دے گا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی جواب دیا کہ میرے اہل بیت۔ پھر پوچھا، آپ کو قبر انور میں کون اتارے گا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اہل بیت۔ جس کے بعد حضرت انس نے بڑے ادب و احترام سے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے جنازہ کی امامت کون کروائے گا؟ یہ بات سن کر آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے غسل دے کر اور کفن پہنا کر سب باہر چلے جانا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا، اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ اس کے بعد سارے فرشتے آ کر میرے لیے دعا کریں گے۔ اس کے بعد میرے گھر والے آئیں گے، میرے لیے دعا کریں گے۔ پھر عورتیں اور بچے آئیں گے اور دعا کریں گے، اور پھر غلام اور میری میت کے پاس آ کر دعا کریں گے۔ اس کے بعد انصاری مرد، عورتیں، بچے، ان کے غلام آ کر دعا کریں گے۔ اس کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا ہے۔ تدفین کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت مبارک کو حجرہ شریف میں رکھا گیا تھا۔ پہلے مردوں نے، پھر عورتوں اور بچوں نے گروہ در گروہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضری دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل حضرت علی نے دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے فضل اور قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مدد کرتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کے دن آپ کی چارپائی مبارک کے ساتھ لوگ قطار بنا کر کھڑے تھے۔ ہر کوئی انفرادی طور پر آپ کے لیے دعا کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابن عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام شکران نے قبر میں اتارا تھا۔ جب یہ قبر سے باہر نکلے تو مغیرہ بن شعبہ قبر پر کھڑے تھے۔ انہوں نے اپنی انگوٹھی اتار کر قبر میں پھینک کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ میری انگوٹھی گر گئی ہے، کیا میں وہ نکال لوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی نکال لیں۔ تو وہ قبر میں اترے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم عطر سے لپٹ گئے اور آپ کے بوسے لینے لگے اور دھاڑے مارنے لگے۔ وہ انگوٹھی بہانہ بنایا تھا، اصل بات تو یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے لپٹنا چاہتے تھے۔ تو لوگوں نے اوپر سے کہا کہ باہر آ جاؤ۔ آخری انسان جس کا جسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لگا وہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر آپ کی قبر کو مٹی سے بند کر دیا گیا۔ جب یہ مسئلہ کھڑا ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کہاں بنائی جائے، تو اس موقع پر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جہاں نبی کی وفات ہوتی ہے وہاں ہی اس کی تدفین کی جاتی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، موت کی سختی سے بچائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔